ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یا میں ہوتے تو جواب یہی ہوتا، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہو، فہم و فراست کا مالک ہو، ذہانت و فطانت کا پیکر ہو، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہو، جسے معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں کمال حاصل ہو، لیکن نبی نبوت کے ایسے اعلیٰ اور بلند مقام پر فائز ہوتا ہے کہ دونوں جہاں اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نگاہ نبوت میں سمجھدار وہ شخص ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یاد کرنے سے دنیا کی لذتوں اور اس کی دلچسپیوں میں کمی آتی ہے۔ قلب انسانی مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس سے گزر ہوا جہاں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو کم کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آقا، لذتوں کو کم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا، یہ موت ہے جو گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کر لیا کرو۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی، تم کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ اور نہ ہی کبھی لذت سے پانی پیو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوں جتنی تم لوگوں کو ہیں تو تمہیں موٹا جانور کھانے کو نہ ملے۔ موت کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور اس قدر قرام برپا ہو گیا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے ایک قریب کے آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سے تو مجھے سب سے محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نکاح تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بندہ قبر میں جاتا ہے
تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوث تھا، آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو تم دیکھنا کہ میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردہ کو اس طرح کھینچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایات کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ اگے۔ وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے اور نہ ہی دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردہ سے 3 سوالات کرتے ہیں، مر رب کا کہ تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے کہ اس کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اس طرح تو بھی قیامت تک کے لیے آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جاؤ۔ بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے متعلق سورہ ابراہیم میں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، لیکن فاسق و فاجر اور بدکار شخص ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا، لہٰذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بسترا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو قیامت تک ایک لوہے کے گز سے اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ مردہ درد و تکلیف کے مارے چیختا ہے، اس کی چیخنے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک وہ خچر جس پر سوار تھے وہ تیزی کے ساتھ بتکنے لگی، ایسی بتکی کہ ڈر تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا نہ دے۔ اس جگہ 5-6 قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس حال میں مرے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ شرک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے
تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ ہم کو قبر کی منزل کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کے ان کے آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہیں اور مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور پھر پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد اور وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم جمع کیا کر رہے ہیں، حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنی موت، قبر اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ حافظ۔